بعض اوقات گناہ پہ انسان اکڑ جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر، اگر تم گناہ کرتے ہو اللہ نے پردہ ڈال دیا، لیکن تم اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، اور یہ بھی اس کی معافی کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا کل امتی معافن الا المجاہرون، ہر گناہ معاف ہے لیکن جو کھل کھل کے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو کہتا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا اور تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ میں رات یہ کر کے آیا ہوں۔ تو تیسری چیز کیا ہے کہ اس کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یا اللہ میں بھی کمزور، میری توبہ بھی کمزور، میرا دل بھی کمزور، یقیناً میں گناہ کی طرف دوبارہ لوٹوں گا، میرے مولا تو مجھے استقامت دے۔ اگر کہیں نہ کہیں انسان سے خطا پھر بھی ہو جاتی ہے تو موت تک توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اگر ہو جاتا ہے تو انسان پھر توبہ کر لے، پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لے، پھر ہو جاتا ہے، پھر کر لے۔ یہی تو توبہ کی خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن توبۃ نصوحا، کے صحیح معنوں میں توبہ۔ باقی اللہ کی رحمت، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مفتی تقی صاحب کے بھی پیر و مرشد اور شیخ تھے، میں ان کی ایک بات آج پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے یہ جو فرشتے رکھے ہوئے ہیں نا کرامن کاتبین، جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اللہ نے اس کو امیر بنایا ہوا۔ آپ نے پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا نا کہ نیت اس کی کوئی حد نہیں ہے، نیکی کی نیت آپ کتنی کر سکتے ہیں۔ اب گھر میں انسان کھڑکی لگاتا ہے، اب اس کھڑکی سے اس کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، دیگر اور کام کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ یہ کھڑکی لگا کے یہ کہے کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی، کسی کی میں مدد کر دوں گا اس کے اندر، تو یہ تو اس کی حد نہیں ہے۔ وہ جتنی زیادہ اس کے اندر نیتیں کرنے والا بن جائے اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ دائیں طرف والا یہ امیر ہے، ابھی نیت اس کے ذہن میں آتی ہے صرف نیکی کرنے کی، وہ فرشتہ اس کی نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ ایک کرتا ہے اللہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ 10 کا بدلہ لکھ دو۔ اور دوسری طرف جو برائیاں اور گناہ لکھنے والا ہے، اب جب اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں گناہ کروں تو وہ اس امیر سے پوچھتا ہے کہ اس نے نیت کی ہے، آیا میں لکھوں کہ نہیں لکھوں؟ تو یہ دائیں طرف والا جو امیر ہے یہ اس کو کہتا ہے ابھی اس نے صرف نیت کی ہے، ابھی کیا تو نہیں ہے، لہذا ابھی نہیں لکھو، چھوڑ دو اس کو۔ اور اللہ نہ کرے وہ اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو یہ پھر اس امیر سے کہتا ہے کہ اب تو گناہ کر لیا ہے، اب لکھ لوں کہ نہ لکھوں؟ تو وہ امیر پھر جواب دیتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، فی الحال نہ لکھوں، شاید توبہ کر لے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، توبہ اگر نہیں ہوتی، اب یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اب اس نے توبہ نہیں کی، اب اس گناہ کو لکھ لو۔ اور نیت جب وہ اچھے عمل کی کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی اس نے صرف نیت کی ہے، ابھی لکھ لو۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر مادہ رکھ دیا ہے، چاہے تو تقوی اختیار کر لو
یا چاہے تو فسق و فجور والی زندگی گزارو، تمہارے اوپر ہے، یہ مادہ ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قوم اللہ سے معافی نہیں مانگتی، گناہ کر کے توبہ اختیار نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے ایسی قوم لے کے آئیں گے جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنے والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گے۔ اس لیے تو خاصیت اللہ نے یہی رکھی ہے نا کہ اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو، اور یہ نہیں کہ بالکل نفس ختم ہو جائے، کمزور ضرور پڑتا ہے، اور کمزوری کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے اوپر ایک وہ ہمیشہ کے لیے اس کو کسی بزرگ کے پاس صحبت میں جانا پڑے گا، اپنی زندگی کو بتانا پڑے گا۔ جب کسی کے ہاتھ میں وہ بیعت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو توبہ کے ہی کلمات پڑھائے جاتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔